بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میرے ابا گاؤں کے چودھری سے ادھار لے کر نشہ کرتا اور پھر ایک دن میرے ابو فوت ہو گئے۔ اب ہر رات کو چودھری چھپ کر اماں سے ادھار مانگنے آتا۔ اماں مجھے کہتی کہ تم سو جاؤ، میں چودھری کو ادھار دے کر آتی ہوں۔ اماں بہت خوش ہو کر چودھری کے پاس جاتی تھی۔ جب امی واپس آتی تو امی کے جسم پر زخم ہوتے اور آنکھوں میں آنسو۔ ایک رات میں نے چھپ کر دیکھا تو میری تو چیخیں ہی نکل گئیں کہ وہ چودھری تو میری امی کے ساتھ۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے، میری 3 بہنیں تھیں، میں سب سے بڑی تھی، میرا نام صنم تھا۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی، اس لیے ہم بھی بہت زیادہ پیاری تھیں، لیکن میری ماں گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں کام کرنے کی وجہ سے آج کل اپنا خیال نہیں رکھتی تھی۔ خیال نہ رکھنے کے باوجود بھی وہ گاؤں کی سب سے حسین عورت مانی جاتی۔ میں اپنی امی کو کہتی کہ اگر آپ اپنا خیال رکھیں تو خود کو وقت دیں، آپ کسی فلم کی ہیروئن لگتی ہیں۔ میری ماں بھی اس بات پر خوش ہو جاتی اور ہماری ماں نہیں لگتی تھی بلکہ ہم بہنیں ہی لگتیں۔ ویسے بھی میری عمر 14 سال تھی اور میری ایک بہن 10 سال کی جبکہ دوسری 8 سال کی۔ میرے والد صاحب کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہماری اپنی زمینیں تھیں۔ علاقے کے چودھری نے ہمیں اپنی زمین دے رکھی تھی جس پر ہم کام کرتے تھے اور ان کی فصل آدھی آدھی کرتے۔ گاؤں کا چودھری بہت لالچی سا انسان تھا، سارا گاؤں جانتا تھا کہ وہ لوگوں سے محنت زیادہ لیتا ہے اور اجرت کم۔ گھر بھی اپنا نہیں تھا اور نہ ہی گھر نہ ہی زمین، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ باقی گاؤں والے بھی ہماری طرح ہی غریب تھے۔ ایک چودھری تھا جس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن میرے بابا کو نشے کی لت لگ گئی، وہ گھر سے پیسے لے کر نشہ کرنے جاتے۔ پھر میری ماں نے ان کو پیسے دینا بند کر دیے اور کہا کہ اپنی بچیوں کے منہ سے چھین کر نشے کے لیے پیسے کبھی بھی نہیں دوں گی۔ جہاں سے مرضی پیسے لے، یہ تیرا گھر ہے، تو نے کھانا کھانا ہے، یہاں پر آ کر رہنا ہے، لیکن اس طرح کے کام یہاں پر نہیں چلیں گے۔ میری امی اور بابا لڑتے رہتے، ہم بہنوں کے سامنے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے۔ شاید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ اچھے باپ تو تھے مگر اچھے شوہر نہیں تھے، اچھے انسان بھی نہیں، کیونکہ نشہ کر رہے تھے۔ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ سارا گاؤں کہتا تھا کہ علی کی بیوی کتنی حسین ہے کہ دن رات اسی کو دیکھتا رہتا ہوگا اور اللہ سے کیا مانگتا ہوگا جس کو اتنی پیاری بیوی مل گئی۔ لیکن ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ گھر میں میرا باپ اسی پیاری سی بیوی سے لڑتا جس کو سارا گاؤں آہیں بھرتا تھا۔ کاش یہ ہماری بیوی ہوتی، لیکن اس کو اپنی بیوی کا احساس نہیں تھا۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ہماری زندگی بدل کر رہ گئی۔ میرے بابا کی لاش ملی، شاید نشہ زیادہ کر لیا تھا اسی لیے وہیں پر مر گئے۔ میری ماں بری طرح رو رہی تھی، ہم سب دکھ سے نڈھال تھے، ہمارے لیے تو وہی ہمارا باپ تھا چاہے جیسا بھی ہو۔ بہت روئے، بہت تڑپے، لیکن ایک دفعہ اس دنیا سے جو چلا جائے وہ واپس تھوڑی نہ آتا ہے۔ بابا چلے گئے تھے، ایک دن کے چودھری ہمارے گھر آیا اور چودھری نے ہمیں گھر آ کر ایسی بات بتائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ چودھری نے کہا کہ تمہارا باپ نشہ کرنے کے لیے مجھ سے پیسے لے لیا کرتا تھا اور اب اس نے اتنا زیادہ قرضہ لے لیا ہے کہ رقم بہت بڑی بن گئی ہے۔ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن مجھے میرے پیسے چاہیے۔ اب تم بتاؤ کہ رقم کس طرح واپس کرو گے؟ ہم لوگ حیران رہ گئے کہ بابا جاتے جاتے ہمارے لیے اتنی مصیبت کھڑی کر گئے ہیں۔ وہ چودھری صاحب سے ادھار لے رہے تھے، اس سے ادھار میں پانی بھی کوئی نہیں لیتا تھا، کیونکہ جو اس سے ادھار لیتا وہ اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا اور سب لوگ اس کی اس حرکت سے واقف تھے۔ میری ماں بہت پریشان ہو گئی، اس نے ہمیں کہا کہ کمرے سے باہر چلے جاؤ اور نہ جانے چودھری سے کیا بات کی کہ وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ پھر رات کو میری ماں نے مجھے کہا کہ اب تو ہی اس گھر کی بڑی ہے، میرے بعد سارا کچھ تو نے ہی سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے چودھری سے کیا بات کی ہے؟ تو میری ماں نے بتایا کہ میں نے چودھری سے کہا ہے کہ جس زمین پر میرا شوہر کام کرتا تھا اس زمین پر کام کرنے دو، میں اسی زمین پر کام کروں گی اور آدھی آدھی رقم نہیں رکھوں گی، بلکہ صرف اتنی گندم اپنے پاس رکھوں گی کہ جس سے ہمارا گھر کا گزارا چل جائے، باقی ساری گندم اور اس کے پیسے چودھری کو ہی دے آؤں گی۔ جب ہمارا قرضہ اتر جائے گا تو پھر اس کے بعد جس طرح حساب چل رہا تھا ویسے ہی چلے گا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ سب تو بہت مشکل ہے، اس طرح تو ہمارے ہاتھ میں جو پیسے آتے تھے وہ بھی نہیں آئیں گے۔ تو میری ماں نے کہا یہی کرنا پڑے گا، روٹی ہی کھانی ہے نا، کبھی دودھ کے ساتھ کھا لیں گے تو کبھی اچار کے ساتھ۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے باپ تو اس دنیا سے چلا گیا، اب جو کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا چودھری کتنا ظالم ہے، جب کوئی مر گیا تو پھر اس کا ادھار بھی اس کے ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ چودھری تو ایسا ہی ہے، سارا گاؤں جانتا ہے کہ وہ بہت لالچی انسان ہے، وہ اپنا ایک پیسہ کسی کے پاس نہیں چھوڑتا، ابھی تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اوپر کا سود لینے سے منع کر دیا، اتنی رعایت بھی وہ کسی کو نہیں دیتا۔ لیکن میری ماں نے یہ بھی کہا کہ مجھے دن رات کام کرنا ہوگا اور مجھے رات میں بھی کام کرنے کے لیے جانا ہوگا، تو اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔
میں نے امی سے کہا کہ آپ رات میں کیا کام کریں گی؟ رات میں کھیتوں میں اندھیرا ہوتا ہے، تو میری ماں نے کہا رات میں بھی کوئی نہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے، تمہیں میں نے بڑا بنایا ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ تم مجھ سے سوال کرو۔ تم بس اپنی بہنوں کا خیال رکھو، جو میرا شوہر کر کے گیا ہے میں ہی کروں گی اسے پورا۔ امی نے تو عزم کر لی اور اگلے ہی دن چودھری کی حویلی پہنچ گئی۔ امی نے کہا تھا کہ سارے رات کام کریں گے اور دن میں تھوڑا بہت کام ہوگا۔ اب روز ایسے ہی کرتی، رات میں وہاں چلی جاتی لیکن واپس آتے ہی باتھ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میری ماں کافی دیر اندر ہی بیٹھی روتی رہی۔ میری چھوٹی بہن نے بھی رونا شروع کر دیا تو میری ماں نے باہر آ کر اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کھانا نہیں کھلایا اس کو۔ میں نے کہا کھانا تو کھلایا تھا، میں آپ کے لیے پریشان ہو رہی تھی اس لیے یہ پیچھے سے جاگ گئی اور رونا شروع ہو گئی۔ تمہیں صرف اس کا خیال رکھنا ہے، میری فکر کرنا چھوڑ دو۔ تم نے میری فکر کی یا اس معاملے میں بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جو بھی کروں میں، جتنی دیر لگاؤں میں دیر سے آؤں، جلدی جاؤں، تم کوئی سوال نہیں کرو گی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ امی کہیں کا غصہ کہیں نکال رہی ہیں، چھوٹی سی بات پر مجھے ایسے ڈانٹ رہی تھی جیسے میری وجہ سے میری بہن کا سر پھٹ گیا ہو یا کوئی بڑی چوٹ لگ گئی ہو۔ وہ روتے روتے میرے لگ کر بولی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے سارا غصہ تم پر نکال دیا ہے۔ میں نے کہا آپ غصہ کس بات کا تھا؟ کہنے لگیں کوئی بات نہیں، بس یہ دنیا ایسی ہے، لیکن تم میری بہادر بیٹی ہونا، میری اچھی بیٹی بننا، کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہ آنا۔ میری ماں کیا بول رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ سو گئی اور میں سارا دن بچوں کو سنبھالتی رہی کیونکہ اگلے دن رات کو پھر مما نے جانا تھا۔ امی نے تو کہا تھا کہ میں زمین پر کام کروں گی، جو گندم ملے گی وہ چودھری صاحب کو دے دیا کروں گی، لیکن وہ ہمیں پیسے نہیں دیں گے کیونکہ وہ گندم ہم سے لے لیا کریں گے، اس طرح ہمارا قرض اتر جائے گا۔ اور کوئی ایسی نوکری نہیں تھی جس میں میری ماں کو پیسے ملتے، بلکہ میری ماں نے پیسے دینے تھے تاکہ وہ قرض اتار سکے۔ لیکن اگلے دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ چودھری کا ایک نوکر ہمارے گھر میں بہت سارے پھل فروٹ سبزیاں اناج لے آیا، میری چھوٹی بہنوں کے لیے کپڑے بھی لایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کس کے لیے ہے تو اس نے بتایا کہ چودھری صاحب نے بھجوایا ہے۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو میں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ اس کو پیسے دینے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو بڑا لالچی انسان ہے، کیا پتہ کل کو ان چیزوں کے بھی پیسے مانگے۔ ہمیں یہ چیزیں واپس کر دینی چاہیے، ہمیں اتنے مہنگے کپڑے نہیں پہنتے اور نہ ہی مختلف کھانے بناتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پیٹ میں گندم چلی جائے، ہمارا پیٹ بھر جائے، یہی کافی ہے۔ میری ماں نے کہا فکر مت کرو، وہ یہ سب کسی کھاتے میں نہیں لکھے گا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ اسے بتایا تھا کہ حالات برے ہیں تو اس نے رحم کھا کر یہ سب کر دیا ہوگا۔ میں نے سوچنے لگی کہ چودھری ہم پر رحم کھاتا تو میری ماں کا قرض کیوں نہ معاف کر دیتا، لیکن ماں جھوٹ بول رہی تھی، ان کی آنکھوں سے لگ رہا تھا۔ اس نے بہنوں کو نئے کپڑے پہنا دیے، گھر میں بہت اچھا کھانا بھی بن گیا۔ میری ماں روز چودھری کے گھر چلی جاتی۔ شروع میں وہ جیسے جیسے روتے جاتی تھی اب خوش ہو جایا کرتی تھی، لیکن امی واپس آتی تھی تو ایک بہت ہی عجیب بات ہوتی۔ مجھے میری ماں کے جسم پر عجیب و غریب قسم کے نشانات نظر آتے، جیسے ان کو کوئی ٹھیس لگی ہو۔ میں ان نشانوں کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، میں چھوٹی بچی تھی، لیکن شاید کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ ایک دفعہ امی سے پوچھ لیے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی فضول باتیں نہ پوچھا کرو، بھلا اس میں کیا فضول بات ہے کہ کسی کو چوٹ لگتی ہے یا کوئی فضول بات ہوتی ہے، یا کوئی زخم لگ جانا کوئی فضول بات ہے، پتہ نہیں میری ماں کیا کر رہی تھی، کیا سوچ رہی تھی۔ آج کل ویسے بھی اس کے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ گھر میں سب کچھ آ رہا تھا، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ گاؤں والے بھی باتیں کر رہے تھے کہ چودھری تو ان پر مہربان ہو گیا ہے۔ ایک دن مجھے لڑکی نے بتایا کہ لگتا ہے چودھری تمہارا باپ بننے والا ہے۔ میں نے کہا شرم کرو، چودھری ایسا کیوں کرے گا؟ اس نے میری ماں کو نوکری دی ہے، وہ میری ماں سے کام کرواتا ہے۔ تو میری دوست نے کہا یہ سب تو میں نے اپنے امی ابو کو کہتے ہوئے سنا کہ چودھری تمہاری ماں پر عاشق ہو گیا ہے۔ میں نے کہا عاشق ہونے سے کیا مطلب؟ تو کہنے لگی وہ تمہاری ماں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا اگر وہ میری ماں کو پسند کرتا تو محنت کا کام نہ کرواتا، اس کے جسم پر زخم لگے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگی پھر تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لگتا ہے گاؤں والے ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، گاؤں والوں کو تو بولنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ ماں میرے بابا سے بہت پیار کرتی تھی، آج میرے باپ زندہ ہوتے تو کبھی میری ماں کو اس طرح کا کام نہ کرنے دیتے، لیکن گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ واقعی عجیب سا تھا۔ لیکن میری ماں نے کہا اس طرح کا تو کچھ نہیں ہو رہا، چودھری تو ہم پر مہربان ہو چکا ہے، گاؤں والوں کو باتیں کرنے کا موقع مل رہا تھا تبھی تو وہ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ تم کو میری مدد کرنی ہوگی۔ اس نے کہا میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گی، پتہ نہیں تم مجھے کیا کرنے کو کہو۔ تو میں نے کہا تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، رات کے ٹائم میں اپنی بہنوں کے پاس تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی، تم ان کو اپنے کمرے میں سلا لینا، ان کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا کہ تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا میں سچ جاننے کے لیے جاؤں گی، کیونکہ اسی دن میں نے اپنی امی کے جسم پر بہت بڑے نشان دیکھے۔
یا تو چौدھری صاحب میری امی سے بہت مشکل کام لیتے تھے یا پھر وہ دونوں کچھ غلط کر رہے تھے۔ مجھے میری ماں کی مدد کرنی تھی، میں نے سوچ لیا تھا۔ چودھری سے کہوں گی کہ ہم تمہارا کام نہیں کریں گے، تم ہمارے ساتھ سالانہ قسط بنوا لو، ہم تمہیں قسط دے دیا کریں گے۔ امی سے کہوں گی کہ مل کر دونوں کام کریں گے اور کسی طرح قسط نکال لیا کریں گے، کم سے کم میری امی رات کو اس کے پاس جانا تو چھوڑ دے گی اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اپنی بہنوں کو اپنے دوست کے گھر بھیج دیا، وہ تینوں سو گئی۔ میں وہاں سے جانے لگی تو میری دوست نے مجھے ایک ڈنڈا پکڑایا، یہ ہاتھ میں پکڑ لو۔ میں نے اسے کہا کہ جنگ پر نہیں جا رہی تو کہنے لگی پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، تم اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لو۔ میں وہاں سے دبے پاؤں نکلی، میری ماں تو پہلے ہی حویلی جا چکی تھی، راستے بڑے ہی سنسان تھے۔ میں حیران تھی کہ میری ماں کیسے رات میں اتنی جگہ آتی جاتی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا جانور ہی نہ میرے پیچھے پڑ جائے، اس لیے میری دوست نے ڈنڈا پکڑایا تھا کہ کوئی کتا میرے پیچھے پڑ جائے تو کام آئے گا۔ حویلی میں سامنے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر مجھے ایک شخص نظر آیا، اس کو دیکھ کے میں ڈر گئی۔ وہ چوکیدار تھا، اس نے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا جو عورت یہاں کام کرنے آتی ہے میں ان کی بیٹی ہوں، ان کو دیر ہوگی تو اس لیے بلانے کے لیے آئی ہوں۔ کون ہے تمہاری ماں؟ وہی پیاری سی لمبی سی، میں نے کہا جی جی وہ میری ماں ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کس طرف ہوں گی؟ وہ کہنے لگے کہ تم اس کی بیٹی ہو تو تم بھی پیاری ہو۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور کہا مجھے میری ماں کا پتہ بتا دیں، میں ان کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو جو اس نے کہا بتاتا ہوں، وہ اس طرف گئی ہے۔ چوکیدار نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، شاید وہ مہمانوں کا کمرہ تھا جس کی لائٹ جل رہی تھی۔ میری ماں وہاں پہ کیا کر رہی تھی؟ میری ماں کا کہنا تھا کہ وہ زمین پر کام کرتی تھی، لیکن زمین تو یہاں سے تھوڑی دور تھی اور وہاں پر تو اس وقت اندھیرا ہوگا، پھر وہ زمین پر کام کیسے کر سکتی تھی؟ میں اس کمرے کی طرف بڑھی، دل میں ہزاروں وسوسے تھے، تھوڑی ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، میں یہ سب بہت آرام سے کر رہی تھی جس سے کوئی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ اندر سے بند تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، میرے دل میں بہت برے خیال بھی۔ میری ماں اندر کیا کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند تھا۔ اس کے بعد میں کھڑکی کی طرف بڑھی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی، لیکن اس کو کھولنا میرے لیے بہت ہمت کی بات تھی۔ اس وقت میری عمر ہی کیا تھی، میں نے کھڑکی کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چودھری اور میری ماں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج چودھری صاحب کی جان نکال کر ہی رہوں گی۔ میں نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لی اور کھڑکی سے اندر کی طرف پھلانگی۔ مجھے دیکھ کر چودھری اور امی دونوں ہی چونک اٹھے۔ میں نے چودھری کو کہا کہ فضول انسان، تو نے میری ماں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس طرح تو قرضہ وصول کر رہا ہے، اس لیے تو ہمارے گھر کھانے پینے کی چیزیں بھیجتا ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، تو نے یہ سب کچھ کیا۔ میری ماں کے ساتھ بابا ہوتے تو تجھے کبھی نہیں چھوڑتے۔ آج میں اپنے بابا کی طرف سے بدلہ لوں گی۔ میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی کہ میری ماں نے میرا ہاتھ روک لیا۔ میری ماں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے کہا آپ زمینوں پہ کام کرنے کا کہہ کر آئی تھی، یہاں پر آپ ایک بند کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھی ہیں، اور کیا سمجھوں کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کو کوئی اچھی باتیں لگ رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ جہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور پھر کہا ٹھیک ہے، اس شخص کا گاؤں میں سب کو پتہ ہے، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، جو تم سمجھ رہی ہو ویسے ہی تھا، لیکن میں بھی تو تیری ماں ہوں، تجھے اپنی ماں پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا آپ پہلے ہی دن بری طرح رو رہی تھی۔ میری ماں نے کہا ہاں رو رہی تھی کیونکہ اس دن میں نے چودھری سے نکاح کر لیا تھا اور تیرے باپ کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ بول دیا تھا۔ اب یہ میرا شوہر ہے، لیکن اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا جو تیری عمر کا ہے۔ یہ بات اس کو نہیں بتا سکتے، گاؤں والوں کو بھی نہیں، اس لیے ہم چھپ کر ملا کرتے ہیں۔ اگر یہ وہی چودھری ہے جسے صرف پیسہ اپنا قرضہ چاہیے تھا تو یہ ہمارے گھر میں اتنی چیزیں نہیں بھیجتا۔ یہ تجھے بھی اپنی اولاد سمجھتا ہے اور مجھے اپنی بیوی، ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر یہی سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، یہاں سے کس طرح نکلے۔ ہم نے یہ سب تم لوگوں کے لیے ہی کیا ہے چودھری، جس کے لیے بھی برا ہوگا ضرور ہوگا، لیکن ہمارے لیے تو یہ ایک اچھا انسان ہے جس نے تیری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ نکاح کر کے اسے اپنے نکاح میں لے لیا اور میری ذمہ داریاں بھی اٹھا رہا ہے۔ اور تیری اتنی جرت کہ تو میرا پیچھا کرتی ہوئی رات کے وقت یہاں آ گئی۔ تجھے بتاتی ہوں تیری اس حرکت کی سزا کیا ہے۔ میری ماں پھر سے مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی کہ چودھری نے اسے روک لیا اور کہا کہ مت کرو ایسا، اس کو کیا پتا جب تم کچھ بتاؤ گے نہیں تو وہ یہی سوچے گی تیری بیٹی اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ تجھے یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ آج کل کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، یہ شخص جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ ہمارے لیے مسیحا بن کر آیا ہے، ورنہ ہمیں تو ہمارے بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے، بھوکے مر جاتے، اس گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میں نے اسے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہاری عمر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے چودھری، دنیا والوں کے لیے جیسا بھی صحیح لیکن ہمارے لیے اچھا انسان تھا۔ اس کے بعد اس نے ہمیں اس گاؤں سے نکال دیا اور شہر میں ایک گھر لے کر دیا۔ چودھری ہم سے ملنے کے لیے آتا تھا، ہم وہاں پر بہت پرسکون رہتے تھے۔ چھوٹی بہنوں کو سکول میں داخل کروا دیا۔ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ تو بھی اپنی پڑھائی کر لے
चौधरी कहता है कि वो अपनी बीवी से मामलात हल करके हमेशा के लिए इधर आ जाएगा और फिर ऐसा ही हुआ। हमारे हालात बेहतर हो गए, सब साथ रहने लगे। कहते हैं कि एक डाकू भी अगर हो तो वो अपनी फैमिली के लिए अच्छा होता है, दुनिया वालों के लिए भले चौधरी जैसा भी था लेकिन हमारे लिए अच्छा इंसान ही निकला। हमारी ज़िंदगी संवर गई। घर में किसी चीज़ की कमी न थी, लेकिन बाबा का सोचती हूँ तो उन्होंने अपने आप को बर्बाद क्यों कर लिया। बाबा के लिए दुआ करती हूँ। मेरी माँ भी पुरसकून है, खुश है और मैं भी मुतमईन हूँ। पढ़ाई भी कर रही हूँ और किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए ऑफिशियल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।